الرحیم غلامی و مظالم سے نجات کی دعا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ والدین کے لیے رحمت کی دعا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بیماری سے شفا کی دعا۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا بہت ہی اہم دعا ہے، سب اچھی طرح یاد کریں اور اس کو پڑھتے رہیں تاکہ اس کے وسوسوں سے، اس کے چالوں سے ہم محفوظ رہیں۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اہل و اولاد کی اطاعت و فرمانبرداری کی دعا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نیک کام کی قبولیت کے لیے دعا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ استقبال پروگرام کو اس میں ہدایات ہے کہ اسٹیج کی طرف نہ بڑھے سے پولیس سے کام کریں. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یہ آگے چند مسنون دعائیں ہیں جو حدیث سے لی گئی ہیں، ان کا بھی حوالہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی پڑھ لیں جی. سونے سے پہلے کی دعا ہے، نیند سے بیدار ہو کر پھر یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اسی طرح آگے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، بیت الخلاء سے باہر آنے کی، یہ مختلف اوقات کی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. ان کو یاد کریں، ان کو معمول بنائیں تو انشاءاللہ زندگی بہت ہی بہترین اور اچھے طریقے سے گزرے گی. سونے سے پہلے کی دعا. اللہم بسمک اموت واحیا. اللہم بسمک اموت واحیا. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. بیت الخلاء داخل ہونے کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ہاں، خب سے نہیں پڑھنا، خبو سے پڑھنا ہے. الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. یہ نون جو ہے نا، اس کو آگے ملانا ہے الف کے ساتھ. عن الاذی، یہ درمیان میں جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، آگے لام سے اس کو ملا کر پڑھنا ہے. عن الاذی وعافانی. الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. وضو کے بعد کی دعا. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین.
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. گھر سے نکلنے کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گھر میں داخل ہونے کی دعا. یہ تھوڑی سی لمبی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں، اچھی طرح اس کو بھی یاد کریں. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا. وعلى الله ربنا توكلنا. اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا. وعلى الله ربنا توكلنا. اس کو پھر پڑھیں، آپ زبانی پڑھیں، دیکھ کے نہیں زبانی پڑھیں، اس کو اچھی طرح یاد کرنا. یہ بہت اہم دعا ہے. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا. وعلى اللہ ربنا توکلنا. ہونی چاہیے. یہ نماز، فرض نماز کے بعد اس کو اپنا معمول بنائیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. مرنے کے بعد وہ یقیناً انشاءاللہ جنت میں جائے گا، جو اس کو اپنا معمول بنائے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے. اور دعائیں بھی آتی ہیں. یہ ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ تسبیحات بھی مسنون ہیں. نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ دعا جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے صبح و شام 3 مرتبہ جو آدمی پڑھ لے تو ہر قسم کے ضرر اور نقصان سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی پڑھ لیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. حضرات محترم جناب میاں مقصود احمد صاحب
تشریف لا چکے ہیں. ابھی